نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر، اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ مجید نے خود ہی اس رات کی قدر و منزلت اور عظمت و بزرگی کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ رات کتنی عظمت و برکت والی ہے کہ اس رات کی عبادت کا ثواب عبادت کرنے والے کو 1000 مہینہ یعنی 83 سال 4 ماہ سے زیادہ عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اس رات میں عبادت، توبہ، استغفار اور دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو ثواب و نیکی و عزت و عظمت و برکت و رحمت عطا فرماتا ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت و محنت سے نصیب نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبدالعزیز محدث حق دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ قدر کی شان نزول میں اس طرح بیان فرمایا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت اور پہلی امتوں کی عمر میں موازنہ کیا۔ جب آپ نے موازنہ کیا تو معلوم ہوا کہ پہلی امتوں کی عمریں زیادہ طویل تھیں اور میری امت کی عمر بہت مختصر اور چھوٹی ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں خیال آیا کہ پہلی امتوں کی عمریں زیادہ تھیں تو ان کی نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی، اور میری امت کی عمر کم ہے تو نیکیاں بھی کم ہوں گی۔ گویا میری امت کی نیکی پہلی امتوں کی نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ان کی عمریں زیادہ ہیں تو نیکی بھی زیادہ ہوں گی۔ بس اس خیال امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا اور چہرہ انور سے رنج و غم کے آثار نمودار ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو گوارا نہ ہوا کہ میرا پیارا حبیب امت کا طبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کے غم میں رنجیدہ اور کبیدہ خاطر رہے، اس لیے سورہ قدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر میں نازل ہوا۔ 1000 مہینوں تک عبادت کرنے کا جو ثواب، اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح الامین حضرت جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں تاکہ شب قدر میں عبادت کرنے والوں کو فرشتے خیر و برکت سے نوازیں اور عبادت کرنے والے بندوں پر سلام بھیجیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ شب قدر میں عبادت کرنے والے بندوں کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں، اور یہ برکت و رحمت کا سلسلہ اس راز شام سے صبح تک جاری رہتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں اور ہر اس شخص پر جو کھڑا ہو کر یا بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو اس پر رحمتیں بھیجتے ہیں، یعنی اس شخص کے لیے رحمت کی دعا فرماتے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف بہقی صفحہ نمبر 182۔ شب قدر میں تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ شب قدر میں ایمان و اخلاص کے ساتھ عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 270، مسلم شریف۔ اور حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب شب قدر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل امین ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں اور اس سبز جھنڈا کو کعبہ معظمہ پر نصب فرما دیتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں جن میں سے 2 بازو صرف شب قدر میں کھلتے ہیں اور وہ بازو مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج کی رات قیام کرے یا نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر الہی میں مشغول ہے، اے فرشتوں اس شخص سے سلام و مصافحہ کرو اور ان کی دعاؤں پر آمین کہو، اور صبح تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ صبح ہونے پر حضرت جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کو واپس چلنے کا حکم فرماتے ہیں۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے ہمارے سردار جبریل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے معاملات کے بارے میں کیا کیا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنی خاص نظر کرم
اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ تمام لوگوں کے گناہ معاف فرما دیے۔ حضرات صحابہ اکرام رحمت و رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہے، دوسرا وہ شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہے، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرتا ہے یعنی رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے والا، چوتھا وہ شخص ہے جو آپس میں بغض و کینہ رکھتا ہے۔ الترغیب و بالترہیب، کنز الاعمال جلد 8 صفحہ نمبر 268۔ شب قدر کی برکت سے محروم لوگ، حدیث پاک میں ہے، ایک روایت میں نقل کیا جاتا ہے کہ شب قدر میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت سے محروم ہیں وہ لوگ 9 قسم کے ہیں، یعنی وہ 9 طرح کے لوگ ہیں۔ پہلے وہ جو لوگ مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، دوسرے جو لوگ خون ناحق کرتے ہیں، تیسرے رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے والے، چوتھا قبرستان میں جا کر ہنسنے والے، پانچویں اس کی بات اس کو اور اس کی بات اس کو کر کے لڑانے والے، چھٹی دینی استاد کو تکلیف دینے والے، ساتویں نماز میں سستی کرنے والے، اور آٹھویں 3 دن سے زیادہ مسلمان بھائی کی طرف کینہ رکھنے والے، 9 بے غسل رہنے والے۔ وہ شخص محروم ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جب رمضان شریف کا مہینہ آیا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات یعنی شب قدر ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ یا تمام بھلائیوں سے محروم رہا، اور اس کی یعنی شب قدر کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقت میں محروم ہے۔ ابن ماجہ شریف صفحہ نمبر 119۔ اللہ تعالیٰ کے ولی حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ اکرام رحمہ و رضوان کی بزم محبت میں بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت متقی و پرہیزگار اور عبادت گزار اللہ تعالیٰ کا ولی تھا جس کا نام شمعون تھا۔ شمعون اللہ کے ولی حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 مہینے اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام کرتے اور دن کو روزہ رکھتے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی کرتے تھے۔ حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی مضبوط زنجیر کو بھی آپ اپنے ہاتھوں کی حرکت سے توڑ ڈالتے تھے۔ کفار مشرکین نے جب دیکھا کہ حضرت شمعون ہم پر ہمارا کوئی بھی حربہ نہیں چل رہا ہے تو انہوں نے آپ کی بیوی کو جو حد درجہ کی مکار و چالاک تھی بہت سارے مال و دولت کے لالچ دے کر اسے اپنے ساتھ ملا لیا۔ مختصر یہ کہ بدنصیب بیوی کے ذریعے کافروں نے حضرت شمعون علیہ السلام اور شمعون علیہ رحمت و رضوان کو قید کر کے قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کو شہادت کا درجہ عطا فرمایا، اور کافروں پر اللہ تعالیٰ نے قہر و غضب نازل فرمایا اور انہیں زمین میں دھسا دیا، اور دغاباز بدنصیب بیوی پر قہر جلال کی ایسی بجلی گری کہ وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جب اللہ تعالیٰ کے ولی حضرت شمعون علیہ الرحمہ کی 1000 مہینے کی عبادت و بندگی اور تکلیف اور جہاد فی سبیل اللہ کا تذکرہ سنا تو بارگاہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا رسول اللہ ہمیں تو بہت تھوڑی اور کم عمریں ملی، لہٰذا ہم حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح عبادت کر کے نیکی و ثواب حاصل نہیں کر سکتے، یعنی بنی اسرائیل کی نیکیوں کے برابر آپ کی امت نیکی نہیں پا سکتی۔ بس اتنا سننا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غمگین و رنجیدہ ہو گئے تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر کو نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا اے محبوب تسلی رکھیے اور خوشخبری آپ کو دی جاتی ہے کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بے چین اور رنجیدہ نہ ہوں، آپ کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک رات ایسی عطا کر دی ہے جو ہر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس ایک رات یعنی شب قدر میں آپ کا امتی یعنی آپ کا فرمانبردار غلام میری عبادت کرے گا تو میرے ولی شمعون کے 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ نورانی واقعہ جو بیان کیا گیا اس میں ہمارے لیے ہدایت و چشمے ابل رہے ہیں اور نصیحتوں کی بے شمار شمعیں جگمگا رہی ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ جو عبادت و تکلیف مصائب کے ساتھ ہوتی ہے اسی عبادت سے بندہ مومن بلند مرتبے پر فائز ہوتا ہے، جیسے رات بھر جاگ کر اور کھڑے کھڑے اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرنا، اور اگر یہ نہیں تو عبادت تو ہو جائے گی لیکن مرتبہ بلند کہاں نصیب۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے لڑنا اور جہاد کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ بندہ مومن کے لیے اعتماد و بھروسہ کے لائق ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ورنہ دھوکہ ہو سکتا ہے چاہے بد نصیب بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ دنیا کی لالچ اور مال و دولت کے حرص میں ماضی قریب سے ماضی بعید تک بے شمار عورتوں کو مبتلا دیکھا گیا جنہوں نے اپنے نیک
اور ولی صفت شوہروں سے بے وفائی کر کے بدچلن اور عیاش و دولت مند کے ساتھ رہنا پسند کیا ہے۔ بے وفا بیویاں نیک اور پارسا شوہروں کے لیے آزمائش و امتحان کا ذریعہ بنی ہے۔ نیک بندوں نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلیٰ منزل اور بلند مقام سے سرفراز فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے فیض و کرم کو عام اور جاری و ساری کر دیا، اور بعد وصال بھی ان صابر بندوں کا عرس خوب دھوم دھام سے خلق خدا مناتی ہے اور بے شمار فیضان سے مالا مال ہوتی ہے۔ اور وہ بے وفا بیوی جس نے اللہ والے کے ساتھ دغا فریب کیا، تو آپ حضرات نے سنا کہ اللہ تعالیٰ کے قہر کی بجلی گری جس سے وہ ہلاک و تباہ ہو گئی۔ اور اگر بے وفا عورت زندہ ہے تو اس کی زندگی ایک جنازہ ہے، بلا نے گھیر رکھا ہے، جس کے گھر میں قدم رکھا رحمت و برکت گئی، اب بلا ہی بلا ہے۔ مرنے کے بعد ابھی قبر و قیامت کا عذاب باقی ہے، لہٰذا عورت کو چاہیے اپنے شوہر کے ساتھ کسی بھی حال میں بے وفائی اور دغا نہ کرے، اور اگر شوہر اللہ تعالیٰ کا ولی و نیک بندہ ہے تو اس کے ساتھ بے وفائی اور مکاری کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے سے ناراض ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتے ہیں، لیکن نیک بندہ یعنی اللہ کے ولی جب کسی شخص سے ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو معاف نہیں فرماتا۔ چوتھی حکمت یہ ہے کہ بندہ مومن کے لیے شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ یہ سب صدقہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا، آپ کے امتی ہونے کا، ورنہ پہلی امت کے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کا فیض و کرم ان کے لیے اس قدر وجود و سخا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا صدقہ ہے کہ کام و محنت صرف ایک رات کیا جائے اور اجر و ثواب یعنی محنتانہ مزدوری 1000 سال کے عمل سے زیادہ دی جائے۔ یہ سب رحمتیں برکتیں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی بھیک ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، عیب و کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، دل بس خوف سے پتہ سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا ہی سہی بھاری بھروسہ تیرا۔ المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان شریف کی 27ویں رات یعنی شب قدر صبح تک عبادت کی، وہ مجھے رمضان کی تمام راتوں سے زیادہ پسند۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ضعیف و کمزور مرد عورتیں کس طرح عبادت کریں جو قیام پر قدرت نہیں رکھتے، یعنی کھڑے ہو کر عبادت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حضرات تکیہ لگا لیں، یعنی کسی چیز کا سہارا لے لیں جس سے عبادت کرنے میں آسانی ہو جائے، لیکن اس مبارک رات کے کچھ لمحے ضرور بیٹھ کر گزاریں اور اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مگر یہ بات میں اپنی امت کے تمام رمضان کو قیام میں گزارنے سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ اکرام نے شب قدر کے متعلق بعض صحابہ نے حلف اٹھا کر یعنی قسم کھا کر کہا کہ وہ شب قدر 27ویں شب میں ہے، اور بھی بہت سارے معاملات ایسے آتے ہیں سامنے۔ امیر المومنین مولائے کائنات حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص شب سورہ قدر 7 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر بلا مصیبت سے محفوظ فرما دیتا ہے، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں کی ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت ببرکت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں کیا پڑھوں؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تعالیٰ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی دینے کو پسند بھی کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما دے۔ حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ جو شخص شب قدر میں اخلاص کے ساتھ نفل نماز پڑھے گا، اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تفسیر روح البیان۔ شب قدر میں نفل نمازیں جس طرح چاہیں پڑھ سکتے ہیں، بہت سے بزرگوں سے مختلف قسم کی نمازیں پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے، کسی بزرگ سے 4 رکعت، کسی بزرگ سے 12 رکعت، کسی سے 20 رکعت، اور پھر پہلی رکعت میں سورہ قدر 7 بار پڑھی جائے اور دوسری رکعت میں فلاں سورت 7 بار پڑھنا ہے۔ اسی طرح پڑھنے کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے، مگر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اتنی ہی رکعت نماز پڑھیں جن میں مکمل دل لگے، ورنہ جلدی جلدی پڑھنے سے جیسے اٹھک بیٹھک کر لینے سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ اس لیے تھوڑی سی نمازیں پڑھیں مگر خشوع خضوع کے ساتھ، اور نمازوں میں اس صورت کو پڑھیں جو آپ کے لیے آسان ہو، یقیناً نتیجہ حاصل ہوگا نماز میں۔ شب قدر میں نماز مغرب کے بعد 8 رکعت نماز پڑھیں، 2 رکعت کی نیت باندھیں، اگر سورہ قدر پڑھ سکتے ہیں تو ہر رکعت میں سورہ قدر پڑھیں، اس لیے کہ حدیث شریف میں سورہ قدر کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، ورنہ وہ صورت پڑھیں جو آپ کے لیے آسان ہو۔ پہلی 2 رکعت میں کشادگی رزق کی نیت کریں، دوسری رکعت میں عمر میں خیر و برکت کی نیت کریں، تیسری 2 رکعت میں گناہوں کی بخشش کی
نیت کریں، اور چوتھی 2 رکعت ایمان پر خاتمہ کی نیت کریں۔ اس طرح 8 رکعت نماز مکمل کریں، اور اسی عشاء کی نماز کے بعد صبح تک جتنی نمازیں چاہیں پڑھیں، اور اگر شب قدر میں محفل میلاد شریف ہو رہی ہے تو ضرور شریک ہوں، کہ بعض و نصیحت سننے سے دین و ایمان محفوظ ہوتے ہیں، اور ایسی ہی محفلوں میں شریک ہونے سے ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سننا اور سنانا بھی عین اسلام ہے اور عین ایمان ہے، بے شک بے شمار اجر و ثواب کا حصول کا ذریعہ بھی ہے۔ شب قدر کی تیاری اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمیں یہ مقدس عظمت والی رات نصیب ہوئی، جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، بس غنیمت جانیے اور تیاری کیجیے۔ یہ رات جاگنے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے اور کلمہ شریف کے ورد کے رات ہے۔ خوب تیار رہنے کی یہی رات جس میں فرشتے ہم سے سلام مصافحہ کریں گے، صرف ظاہری صفائی نہیں بلکہ دلوں کی بھی پاک صاف کر لیں۔ اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہوں تو ان سے معافی مانگ لیں، اگر ہم پر کسی کا حق ہے تو اس کو ادا کر دیں، اگر سود کھاتے ہیں تو اس سے توبہ کر لیں، اپنے دلوں میں مسلمانوں کی محبت الفت اور ان کے لیے ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا کریں۔ ہر قسم کی قدورت، نفرت، بغض و حسد، کینہ کی گندگیوں سے اپنے دل کو پاک و صاف کر لیں۔ یاد رکھیے آج کی رات حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ ہم کو دیکھنے اور ہم سے ملاقات کرنے آ رہے ہیں، غرض کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رات یعنی شب قدر ہم کو عطا فرما کر ہم پر بڑا احسان کیا۔ یہ رات رونے اور گڑ گڑانے کی رات ہے، اور رو کر اپنے رب کو منا کر بخشش و نجات پانے کی رات ہے۔ یہ رات دعا مانگنے کی رات ہے، اپنے لیے مانگو، اپنے مومن بھائیوں کے لیے خوب دعا کرو۔ اس رات میں مومن بندہ کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی ہے، در کریم سے بندہ کو کیا نہیں ملتا، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہبر منزل ہی نہیں۔ برق تمام ہوا، مدح باقی ہے، ایک سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے۔